لیکن اس پہ بھی جو ہے 2 دفعہ نوٹسز ہوئے، اٹارنی جنرل پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ریٹ جو ہے نا وہ فوت ہو جائے گی. میں نے اپنا حصہ اس میں جو ڈال سکتا تھا وہ میں نے ڈالا، اور اس پہ جتنا میرا زور ہو سکتا تھا کیا. اب کیونکہ طاقتور کمپنیز جو ہیں وہ میرے جیسے بندوں پہ مقدمات کرتی ہیں یا تھریڈ کرتی ہیں، لائیو تھریڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ میں بھی زندہ ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. یہ جو کاسمیٹکس والا معاملہ ہے یہ تو بڑا خطرناک آپ بتا رہے ہیں، اور یہ تو اسکن کے لیے، انسان کی باڈی آرگنس کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. پریشر ہے کیا اس میں؟ کس کا پریشر ہے اتنا؟ مطلب زندگی سے بڑھ کے کسی کا پریشر ہے کہ ایک انسان نہیں، کی جان اصل میں جائے؟ اس میں آپ کا میرا بھی قصور ہے. ہم نے اویئرنیس ڈیولپ نہیں کی. ہم، ہم نے پبلک کو جو ہے نا بتایا نہیں کہ بھائی آپ جو کریم یا چیز استعمال کر رہے ہیں، جس کا آپ فیشل کروا رہے ہیں، اس سے آپ کتنی، آپ ہر بیوٹی پارلر پہ جا کے جو ٹیکے لگوا رہے ہیں گلوٹوتھیون کے، ٹھیک ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے، اس کا لیور کتنا ڈیمیج ہوتا ہے. اب راتوں رات جو بیوٹی بننا چاہتے ہیں انجیکشن لگوا کے، ٹھیک ہے، تو آپ فلرز لگوا کے اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ آپ اپنے جگر کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کی اویئرنیس پڑھے لکھے ہونے کا بھائی عام ہر کسی کے پروفیسر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، نہیں بتاتے، ان کا دھندا چل رہا ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک یہ ہے. تو روٹین میں ہر بندے نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ جی انجیکشنس لگوا لیں اور اس طرح کی کلر کو تھوڑا سا اور فیئر کرنے کے لیے کروا لیں. بڑے سیف وہ بتاتے ہیں، اس کے فضائل بتاتے ہیں کہ جی بڑا سیف ہے یہ. نہیں، بالکل سیف نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک نیچرل چیز ہے نا. اگر آپ ایک مطلب 6 ماہ تیار والی مرغی کھائیں گے اور 1 مہینے میں جو تیار ہوتی ہے اگر وہ کھائیں گے تو آپ کو زبردستی کی چیزوں میں مطلب دیکھیں بہت خطرناک چیزیں ہیں اس میں. اسی وجہ سے پاکستان میں جو بہت سارے گلوٹوتھیون اور کئی چیزیں ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، فلرز ایسے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں جو سکن سے لوگوں کو کھیل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کے جو سائیڈ افیکٹس آہستہ آہستہ آتے ہیں. مثال کے میں ایف ڈی اے یو اے کے ساتھ کام کرتا تھا، تو ایک گیباپینٹین سالٹ ہے، تو فائزر کمپنی کی ڈیورنٹین کے نام سے تھی، تو ڈرگ آف سوسائڈ امریکہ میں مشہور ہوئی کہ بھی اگر ایک ہم نے اسٹڈی کی، اس پہ ریسرچ کی کہ 6 مہینے اگر کوئی مریض کھاتا ہے تو جب مریض کھاتا ہے تو وہ سوسائڈ پہ مائل ہو جائے گا اور آخر وہ سوسائڈ کرے گا. پھر کوہارٹ اسٹڈی ہوئی، 211 میں سے 8 لوگوں نے اس دوائی کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہی جب 2009 میں میں جب ایف ڈی اے کے اس کے ساتھ مسائل تھے، تو میں نے پاکستان میں 32 کمپنیاں بناتی تھیں. تو ایک کمپنی ہے سی سی ایل، اس کے پینل کے نام سے بناتی تھی. اس کے لٹریچر میں لکھا ہوا تھا اس دوائی کے کھانے سے سڈن اینڈ ان ایکسپلین ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی اس میں کوہارٹ اسٹڈی کچھ گیٹس نے اور باقی کمپنیوں نے، ہائی نون نے لکھا ہوا تھا. لیکن پڑھتا کون ہے، بتاتا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، جب میں نے جو ہے ڈریپ میں اپلیکیشن دی کہ بھائی آپ اس پہ جو ہے نا بلیک باکس وارننگ ہے اس پہ، اور یہ جو ہر کسی چیز کے لیے پین مینجمنٹ کے لیے یہ دوائی پروموٹ ہو رہی ہے، امریکہ میں اس پہ یہ جرمانے ہوئے ہیں ایف ڈی اے کی طرف سے، $438 ملین جرمانہ ہوا ہے اس پہ، تو آپ اس پہ وہ کریں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ 100% بین جب امریکہ میں ہوگی نا تو ہم، مطلب میں نے کہا بھی غلط پروموٹ ہو رہی ہے نا. مطلب آپ ایک چیز مرغی کے لیے ہے، مرغی کے مریض تو کھا نہیں رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹروں کو، ایک وارننگ تو دے سکتے ہیں نا کہ بھی 2 ماہ سے زیادہ آپ نہ دیں. ٹھیک ہے. اور ریگولر اگر مریض کھائے گا تو سوسائڈ کرے گا، اینٹی ڈپریشن بھی کام نہیں کرے گی. تو اصل میں پری گیبلن بھی اسی لیے اس کو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. دوائیوں کے معاملے میں ایک تو اویئرنیس نہیں ہے. آپ کا میرا قصور ہے کہ ہم کام کی باتیں بتاتے نہیں. صحیح. اگر میرے جیسا بندہ بتاتا ہے تو پھر اس پہ مقدمات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار کو زک پہنچتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے اگزامپل دی تھی کہ ایک مرغی جو ہے وہ اگر اسٹیرائڈس پہ کھا کھا کے پلی ہوئی ہے اور ایک جو بالکل آرگینک فوڈ پہ پلی ہوئی ہے، ان دونوں کا ڈفرینس ہوگا. تو اگر آپ نے اسکن کی جو پروڈکٹس ہیں اس پہ متعلق آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہاں پر اسٹیرائڈز اور مرکری کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اس طرح جو چکن ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا پھر نقصان ہے ہمیں؟ ایک عالمی ادارے نے مجھے اپروچ کیا کہ بھی پاکستان میں بھی ڈان میں ایک ریسرچ چھپی کہ 7 سال کی بچی کو جو ہے پیریڈز آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں جو بہت زیادہ جو فوڈ ہے اس کا اگر ٹیکنیکل انالیسس کریں آپ، مرغیوں کو جو فیڈ دی جاتی ہے اس میں تو بہت زیادہ اسٹیرائڈ مرکری ہے، اور اس کو جو آپ پلاتے ہیں فوڈ، ٹھیک ہے، اس میں سے بہت سارے جو اسٹیرائڈز ہیں اس کی جو بیس ہے وہ آپ پگ ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ چیزیں قانونی طور پہ شواہد میں یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ایک مرغی جو ہے وہ 30 دن میں تیار ہو جاتا ہے بچہ چوزا، اور وہ خود بھی بیچارہ باتا کھڑا بھی نہیں ہو پاتا. جی. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جو چیز کھاتے ہیں نا،
آپ سبزیاں کھائیں گے تو سبزی والے اثرات ہوں گے، دال کھائیں گے تو دال والے اثرات باڈی پہ تو آتے ہیں نا بھی، کیونکہ غذا بھی ایک دوا بھی تو ہے نا. بالکل آپ گندم کھائیں گے ٹھیک ہے تو یا چاول کھائیں گے ٹھیک ہے، چاول میں اسٹیرائڈ تو ہے لیکن وہ انابولک اسٹیرائڈ ہے، کارٹیکوسٹیرائڈ خطرناک ہوتے ہیں. انابولک اسٹیرائڈ جو ہے خطرناک نہیں ہوتے. دال چینی ہے اس میں انابولک اسٹیرائڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے. پرٹیسول اچھا دیکھیں بہت سارے قسم ہے ڈیکسامیتھاسون سے لے کے کس چیز میں کیا ہے، دیٹس امپورٹنٹ ٹھیک ہے. اب جو مرغی ہے اس پہ جو ہے نا اب کیونکہ بڑی دنیا کی انڈسٹری بن چکی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کے اسٹیکس ہیں، بایو ٹیکنالوجی کی چیزیں اس میں انوالو ہو گئی ہیں. روز پکتی ہے مرغی گھروں میں ڈیلی بیسس پر. آپ دیکھیں تجربات میں آیا ہے کہ جن ممالک میں سرویز آ گئے ہیں، اسٹڈیز آ گئی ہیں، جو ریگولر چکن کھاتے تھے ان کی جو قوت مدافعت بیماریوں سے ڈیفینس کتنا تھا ٹھیک ہے. امریکہ میں اب یہ آ گئی ہے کہ جو اب مرغیوں کو بھی ویکسینیشن کی جاتی ہے وہ بھی کتنی خطرناک ہے. ایون کہ امریکہ میں ویکسینیشنز پہ پابندی لگا دی بہت سی چیزوں پہ ٹھیک ہے. یہ اسٹڈیز موجود ہیں کہ اگر بچے کو ویکسینیشن کے بغیر وہ زیادہ صحت مند ہیں، ویکسینیشن والے زیادہ بیمار ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ریسرچ سے ہمارا کوئی ایسا مانیٹرنگ کا پاکستان میں نظام ہی نہیں ہے. مرغی کھانا چھوڑ دیں کیا کریں پھر؟ آپ زیادہ مرغی نہ کھائیں ٹھیک ہے، اور آپ سبزیاں دالیں کھائیں، نیچرل فوڈ کو انٹیک آپ رکھیں ٹھیک ہے. آپ سادہ غذا کھائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی تھی جنسی ادویات کی، تو یہ بڑے بڑے جی سیلیبریٹی بن گئے ہیں یہ ادویات بیچ کے، وہ لوہا پاٹ صاحب ٹھیک ہے. یہ بتائیں یہ جو لندن بھی ان کی پارسلز جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اور خلیجی ممالک میں جا رہے ہیں، یہ رجسٹرڈ طریقے سے دوائیاں بنا کے لے کے جاتے ہیں یا پھر ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں؟ میں نے ایگزامپل اس لیے کوٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں معجونیں اور یہ وہ سب چیزیں. اس کا انسانی باڈی پر کیا ایفیکٹ ہے اور پبلک سیفٹی کو کیا ملحوظ خاطر اس میں رکھا گیا؟ کیا تمام ادارے جو ہیں اس میں آن بورڈ ہیں؟ ان کی کوئی چیکنگ ہوتی ہے؟ اصل میں جو اس طرح جس کی آپ نے لوہا پھاٹ صاحب کی جو حکیم صاحب نیم حکیم خطرہ جان کی جو آپ نے بات کی ہے، اصل میں جو ہمارا ڈرگ ایکٹ 1976 اور ڈرگ ایکٹ 2012 ہے اس کے تحت جو ہے نا اسٹیرائڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بین ہیں ٹھیک ہے. اور جو اگر ان رجسٹرڈ اپنے جو مطلب سے یا ان رجسٹرڈ جو پنجاب ہیلتھ کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہے یا نہیں، تو وہاں پہ دوائی کمرشل لیول پہ نہیں بیچ سکتا ٹھیک ہے. وہ جو لائسنس ہے فارم 6 اور فارم 7 لینا ہوتا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو نیم حکیم ہیں وہ جو ہے سیکس کی جو دوائیاں ہیں اور وہ ہر چیز آن لائن بیچ رہے ہیں. آن لائن مافیا جو ہے اتنا طاقتور ہو گیا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بڑا دعویٰ کرتا ہے، اس کو شرمندگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ہیلتھ منسٹر کے لیے بہت شرمندگی کا معاملہ ہے کہ ان کے مانیٹرنگ نظام ہی موجود نہیں ہے، ڈرائیو کا نہیں ہے ٹھیک ہے. کون سا جعلی بیٹ ایڈ آ رہے ہیں نا بھائی، آ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے ابھی ایک میں ریٹ کرنے جا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یا چیزوں کی جو ہے نا آن لائن پہ پابندی ہونا ضروری ہے. بعض ان کے جعلی جو ڈرائیو اگر کوئی ایڈ ہے نا کوئی چلانا ہے تو ڈرگ اتھارٹی سے اس کی منظوری ہونا ضروری ہے، وہ بھی اس چیز کی جو اپرووڈ ہو دوائی OTC ٹھیک ہے، فارم 6-7 والی جو اپرووڈ ہو، ڈرائیو سے رجسٹرڈ ہو، اس کا آپ چلے ایک حد تک اشتہار اگر چلانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ڈرائیو سے منظوری لینے پڑتی ہے. یہاں پہ تو جس کا منہ چوکتا ہے وہ اشتہار بنا دیتا ہے، جس کا منہ چوکتا ہے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. اچھا اس کے نقصانات کیا ہیں ویسے؟ اس کے یہ ہے کہ اوور ڈوزنگ سے نا وقتی طور پہ تو آپ کو اسٹیرائڈ سے معجونوں سے فائدہ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے نا ایک تو اس میں جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں ویاگرا، ٹریلافل، سرینافل، یہ اس میں مکس کی جاتی ہیں ٹھیک ہے. یہ عام حکیموں میں یہ ہے معاملہ. معجون میں جو ہے بہت سارے جو اسٹیرائڈز ڈالے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ فاقہ دیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم جو ہے آپ کے گردے فیل ہوں گے. وقتی طور پہ جنسی جو ہے نا وہ طاقت تو آتی ہے ان چیزوں سے، تو وہ ڈوز جو ہے نا کنٹرول ڈوز نہیں ہوتی. کتنے MG دینا تھا اب وہ بعض اس کی قسمت ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ نیم حکیم خطرہ جان ایک تو ہے. اب کیا ہے کہ حالانکہ میں نے اس پہ جو ہے نا پاکستان میں تقریباً 40 کمپنیوں کو ریسنٹلی جو ہے ویاگرا، سرینافل سائٹریٹ کی رجسٹریشن مل گئی ہے اور ٹریلافل کی بھی رجسٹریشن اب جائز جو ہے نا مطلب موجود ہے رجسٹریشن میں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ ناجائز نہیں کمائیں، ان کے پاس ابھی بھی جا رہے ہیں. ان کو وہی چیز سستی اور معیاری جو پراپر ڈوز میں وہ مل رہی ہے. ہر میڈیکل سٹور پہ جو پاکستان میں ویاگرا جو ہے اس کے لیے پچھلے CO ڈرائیو تھے آصم روف صاحب نے بڑی کوشش کی. میں نے اس کو درخواست کی کہ یار
جب آپ کے انڈیا کی اور بہت سے ملکوں کی جو ہے نا جعلی یہاں پہ بک رہی ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کو خد باب کے لیے ایک جائز طریقہ ہے نا، جب سعودی عرب میں ویاگرا مل سکتی ہے، UAE میں مل سکتی ہے، تو پاکستان میں رجسٹری وہ کی